الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام،
اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سلف صالحین کے ہاں 3 اشروں کی بڑی اہمیت اور قدر تھی۔ ایک رمضان المبارک کا آخری اشرہ، اس میں وہ لوگ بڑی کوشش کرتے تھے، بڑی اس کی اہمیت تھی ان لوگوں کے نزدیک۔ ایک ذوالحجہ کا اشرہ پہلا، یہ ابھی جو مہینہ پورا ہو رہا ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، بڑی عید کے پہلے 10 دن، 10ویں تاریخ کو عید ہوتی ہے، جب چاند نظر آتا ہے بڑی عید تک، عید الاضحیٰ تک کے دن۔ اور تیسرا اشرہ محرم کا پہلا اشرہ، یہ جو ابھی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ سلف ان 3 اشروں کی بڑی قدر کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ لوگوں، افضل ترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد شہر اللہ کے مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ کا مہینہ کون سا؟ محرم۔ یعنی کہ اس مہینے کی فضیلت آپ دیکھیں کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے اللہ کے مہینے، جس طرح سارے کے سارے گھر، سارے کی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، کیونکہ اس کو تمام گھروں پر فوقیت اور فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت صالح کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ حالانکہ ساری کی ساری جو ہے وہ مخلوق اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ نے وہ اونٹنی جو اس قوم کے مطالبے پر پیدا کی تھی، جو پہاڑ سے نکلی تھی، اللہ نے اس کو کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو خاص مقام جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ ہوتے ہیں عباد الرحمن اور عباد اللہ۔ ویسے تو ہم سارے کے ساری کی ساری انسانیت اللہ کی پیدا کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی فضیلت الگ سے ہوتی ہے۔ اب یہ مہینے تو سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو، جو محرم کا مہینہ ہے، اس کو کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ تو سلف ان 3 اشروں کی بڑی قدر کرتے، محرم سارے کا سارا، اور محرم میں سے پہلے اشرے کی سلف کے ہاں جو ہے وہ بڑی قدر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے۔ اور خصوصاً محرم کے روزوں میں عاشورہ کا روزہ، عاشورہ عشر میں سے نکلا ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، آپ تلقین بھی کرتے۔ جب مدینے میں آئے تو یہودیوں سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہمیں بھی جو ہے وہ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے۔ نبی پاک نے بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا، پھر آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا بھی حکم دیا، پھر آپ نے اپنے آخری سال میں فرمایا زندگی کے، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اگلے سال آنے کے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ ان دنوں میں آ کر بھی زیادہ جو ہے وہ معرکۃ الآراء مسئلہ بن جاتا ہے کہ روزہ 9 کا رکھنا چاہیے کہ 10 کا رکھنا چاہیے۔ پہلے تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورے کے پورے محرم کے روزے جو ہے وہ افضل ترین روزے ہیں، آپ پورے مہینے کے رکھ لیں۔ پورے مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کا بھی آ جاتا ہے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا فرمایا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے نبی پاک فوت ہو گئے، اختلاف پیدا ہو گیا روزہ 9 کا رکھنا ہے کہ 10 کا رکھنا ہے۔ اس اختلاف کو ہم اس طرح حل کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف سمجھنے کے لیے بات آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا نا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نا ہم عبداللہ ابن عباس سے ہی پوچھ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور وہی جو ہے وہ حدیث کے راوی بھی ہیں۔ کیوں نہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیں تو مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں جس نے تم میں سے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے وہ 9 اور 10 کا رکھے۔ مسئلہ حل ہو گیا، اب اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، پھر بھی نفلی روزہ ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے حدیث بیان کی ہے کہ آپ سارے کے سارے مہینے کے روزے رکھ لیں، لیکن عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس یہ اپنی زندگی میں نبی پاک کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے، جس نے تم میں سے روزہ رکھنا ہے نا عاشورہ کا وہ 9 اور 10 کا رکھ لے۔ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ تو خیر یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ملک پاکستان میں کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، ایک سوگ کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے سرکاری سطح پر۔ اور ملکوں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک خاص فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، ایک سوگوار محفل ہوتی ہے، ایک سوگوار مجلس ہوتی ہے، ٹی وی پر اور ادھر ادھر پروگرام میں یہ ٹاپک رکھا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا، بڑا ظلم کیا گیا، اور پھر ایک بڑی سوگوار جو ہے وہ فضا ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک کا پیار تھا، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس ہو جائے۔ اور ان کی وفات کے بھی کتنے سال بعد 1400 سال 1500 سال ہونے کے قریب ہیں، فضا پھر بھی سوگوار ہے اور ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو شہادت ہے نا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر اسلام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی موجود ہے کہ جو اسلام میں دہشت گردی ہوئی فجر کی نماز میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا مسجد میں، بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد پچھلے خطبے میں آپ نے سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی مظلومانہ شہادت ہے کہ جو میٹھے پانی کا کنواں انہوں نے لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں سے ہی مسلمانوں نے ان کو پانی نہیں پینے دیا۔ جس مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی اس مسجد میں ہی نماز پڑھنے نہ دی، گھر میں محصور کر دیا۔ تھوڑا ظلم تو نہیں، یہ بڑی مظلومانہ شہادتیں ہیں۔ پھر آپ جنگ بدر دیکھ لیں، کتنے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جنگ احد دیکھ لیں، کتنے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر وہ 70 قراء 70 قاری جن کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایک قبیلے کے لوگ ساتھ لے کر گئے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مخالف سمت سے کاٹ کر دھوپ کے اندر جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ پڑھے لکھے علماء، اہل علم، صحابہ، قراء، قاری جو لوگوں کو پڑھانے کے لیے گئے تھے، دھوکہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی مظلومانہ شہادتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ پھر جنگ احد کے اندر سید الشہداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت موجود ہے، جن کو نبی پاک نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا۔ یہ شہداء کے سردار ہیں۔ بڑی شہادتیں موجود ہیں اسلام میں، لیکن اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر ہے، ہم تقدیر پر راضی ہیں۔
سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا، اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ نبی پاک نے دنیا میں اس چیز کی بشارت دے دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نواسے حضرت حسین کے ساتھ بڑا پیار کر رہے تھے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے ان نواسوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے ان نواسوں کو جو ہے وہ شہید کر دے گی، اگر آپ خواہش رکھیں، اگر آپ یہ سمجھیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر شہید کیا جانا تھا، حضرت جبرائیل نے وہ مٹی بھی دکھائی تھی جس کو کربلا کا میدان کہا جاتا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ مرحلہ، نبی پاک بڑے پریشان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جس طرح حضرت عمر کے متعلق آپ نے بتا دیا تھا نا حضرت عمر شہید ہوں گے، حضرت عثمان شہید ہوں گے، اسی طریقے سے آپ نے حضرت حسین کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ یہ بھی شہید ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تقدیر لکھی ہے، جو فیصلے لکھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا، جو لوگ مومن ہیں ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہادت بڑی مظلومانہ ہے۔ پھر اسلام نے جو ہمیں سوگ کا تصور دیا ہے نا، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور کتنی جو ہے یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم ہے، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک تو پیٹا جاتا ہے، تاریخ آنے سے پہلے پیٹا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، لیکن جیسے 10 محرم آتی ہے، جس دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اس دن کھیر کھائی، ٹھوٹیاں کھائی، اس دن جو ہے وہ میٹھا کھایا، حلوے کھائے، دیگیں کھائی اور مرضی کے پکوان کھائے، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ مجلس ختم کر دی، اور جس دن شہادت تھی اس دن تم نے کھا پی کر مجلس ختم کر دی، اس سے پہلے تم پیٹتے رہے۔ یہ کیسی عجیب منطق اور فلسفہ ہے۔ پھر اسلام نے جو سوگ کا تصور دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ سوگ نہیں کر سکتا، مرد نہیں، عورت، وہ عورت جس کا بھائی فوت ہوا ہے، جس کا باپ فوت ہوا ہے، جس کا بیٹا فوت ہوا ہے، وہ صرف 3 دن تک سوگ کرے گی۔ مرد بھی 3 دن تک سوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں فضا غمگین ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کو دکھ ہے، آپ کے ساتھ کوئی تعزیت کرنے آ جاتا ہے، وہ چاہے 2 مہینے کے بعد آپ کے گھر میں آ جائے، 3 دنوں تک یہ ہم لوگ جو پھوڑی پر بیٹھے رہتے ہیں، دریوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، یہ مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ جو سوگ ہے یہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے، اور وہ بھی وہ عورت جس کا بھائی فوت ہو جائے، جس کا بیٹا فوت ہو جائے، جس کا باپ فوت ہو جائے، وہ عورت 3 دن تک سوگ کرے، یا وہ عورت جس کا خامن فوت ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 دن 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ قرآن میں اس کی عدت بیان ہو گئی۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ میں سوگ کے لیے دن مقرر ہی نہیں ہے مردوں کے لیے۔ نماز جنازہ پڑھی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بس اپنے اپنے گھروں میں، اگر تعزیت کرنے کے لیے کوئی آ گیا آپ نے انتظام کر لیا بیٹھنے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں مرد بھی 3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں پھوڑی پر، اور پھر جو رسم و رواج ان 3 دنوں میں ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، جو کھانے پینے والا سلسلہ چلتا ہے، جو دیگیں چلتی ہیں، جو ہے وہ بیٹی کے والدین کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جو ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، جو وزن ڈالا جاتا ہے، جو 3 دن تک کھانے پینے والا سلسلہ چلتا ہے۔ عام سادی روٹی کھاتا ہے کوئی؟
یہ کام ہی ختم ہو جائے اگر ہم شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ جائز ہی نہیں، اور وہ 3 دن کا سوگ ہے بھی کس کے لیے؟ اس عورت کے لیے جس کا باپ فوت ہو گیا، جس کا بھائی فوت ہو گیا، جس کا بیٹا فوت ہو گیا، جس کا خاوند فوت ہو گیا، وہ 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت کرے، یہ سوگ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید ہوئے کتنے سال ہو گئے، اسلام نے تو نہیں اس کا کوئی تصور دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، لیکن نبی پاک نے یہ نہیں بتایا کہ تم اس طرح سو کر لینا۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں خلفائے راشدین نے بھی پتہ تھا۔ پھر خلفائے راشدین کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد بھی کئی صحابہ جو ہے وہ زندہ رہے، لیکن اس طرح کا تصور آپ کو نہیں ملے گا جس طرح کا تصور جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان میں ہو گیا ہے، اور اہل تشیعوں کے ہاں جس طرح پیٹا جاتا ہے۔ یہ جو سوگ کا تصور ہے یہ اہل تشیع کے شیعہ کے اماموں کے ہاں بھی نہیں ہے، فقہ جعفریہ میں بھی ایسا سوگ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی وعید بیان کی، سوگ کوئی بھی کرنے والا ہو۔ فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں، وہ بندہ ہم میں سے نہیں، میں محمد کے طریقے پر ہی نہیں، ضرب الحدود، جو اپنے جو ہے وہ رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور وہ جاہلیت کی پکار کو پکارے، ایسی آوازیں نکالے جو جاہلیت والی آوازیں۔ 2 آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری ترین آوازیں ہیں جو اللہ کو بڑی ناپسند ہے، ایک خوشی کے وقت گانے کی آواز، اور دوسری جو ہے یہ تکلیف کے وقت یہ جو رنا رونا ہوتا ہے نا، یہ بری بری آوازیں نکالنا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ فرمایا وہ بندہ تو ہم میں سے ہی نہیں، جو بندہ اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار کو پکارتا ہے، وہ تو ہم میں سے ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وخرقا وسالکا، وہ بندہ بھی ہم میں سے نہیں جو کپڑے بھی پھاڑے اور اپنی ٹینٹ کروا لے سوگ کی وجہ سے، دکھانے کے لیے۔ ایسا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ سوگ کا طریقہ، ہاں غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، پہلے سارے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، یہ آخری بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم، یہ ماریہ قبطیہ سے پیدا، یہ بھی فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا نا نبی پاک رونے لگ گئے، آنسو آ گئے، بیٹا تھا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا آنکھوں کا رونا جائز ہے، اے ابراہیم تیری جدائی میں دل بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے، لیکن اپنی زبان سے میں وہ کلمے نہیں کہوں گا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تکلیف میں بھی بتا دیا کہ اس طرح تکلیف آئے تو اس طرح صبر کرو، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو ہے ہی صدمہ اولا۔ پہلے میں نے یہ کہا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن اسلام کہتا ہے صبر کرو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کوئی غشی کا طاری ہوگی، ان کے اوپر بے ہوش ہو گئے کوئی بیماری کی وجہ سے، تھوڑی تھوڑی ہوش تھی، جس طرح بندے کو سنتا ہے نا لیکن بندہ بول نہیں سکتا، پوری ہوش نہیں ہوتی۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوئی نا، وہ غشی کا عالم تھا، تو ان کی بیوی کے گود میں ان کا سر تھا، ان کے گھر والوں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہ سکے۔ جب ہوش آئی نا تو کہنے لگے میں تم سے ہر اس چیز سے بری ہوں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آوازیں نکالے تکلیف کے عالم میں اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور بری بری آوازیں نکالے، میں محمد اس سے بری ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری بھی ان لوگوں سے بری ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا، یعنی کہ میں بے ہوش ہو گیا، اگر میں فوت بھی ہو جاتا تو تم نے یہ کون سا کام کیا ہے؟ یہ بری بری آوازیں نکالنا، صبر نہیں نہ ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن گھر میں خواتین کو یہ بات سمجھانا اور مرد بھی حوصلہ رکھے۔
اللہ کی رضا پر راضی ہونا. آپ کتنا بھی پیٹ لیں, کتنا بھی رو لیں, کبھی مرنے والے کے ساتھ کوئی گیا ہے؟ ہم لوگ پہلے روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, برے برے بین ڈالتے رہتے ہیں, بری بری جو ہے آوازیں نکالتے رہتے ہیں. عورتیں آ کر باری باری رشتہ دار, جو بھی رشتہ دار آتا ہے باری باری روتی ہیں, باری باری رلاتی ہیں ان کو. اور پھر اگر وہ سوگوار کی ذات تھوڑی کم ہونے لگتی ہے پھر کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہیں, پھر وہ کام شروع ہو جاتا ہے. وہ بین والا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ تو جب تک میت نہیں اٹھتی تب تک, پھر کئی گھروں میں تو اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ اللہ کے بندوں رو رو کر بعد میں کہتے ہیں چلو ہمارا صبر ہی ہے. اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے. فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی, جب تکلیف آئے اسی وقت صبر کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. ابو موسیٰ اشعری ہوش میں آئے تو کہنے لگے میں بری ہوں ہر اس چیز سے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے. تم آوازیں نکالتے ہو. وہ ہماری کتاب نہیں, حدیث کی کتابیں نہیں, اہل تشیع کی اپنی کتاب حیات القلوب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب موجود ہے. سیدہ خاتون اہل الجنہ کا خواب موجود ہے. ان کو ایک خواب آیا, کہنے لگی میں خواب کے اندر کیا دیکھتی ہوں, ایک بندے کے پاس ہتھوڑا ہے, وہ ایک عورت کو اس کے سر پر اور اس کی گردن پر لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ وار کرتے ہیں, مارتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے پاس آگ ہے, آگ اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی پشت سے جو ہے وہ آگ نکال رہے ہیں. یہ سزا اس عورت کو مل رہی ہے, یہ سزا اس کو ملتی جا رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا اس عورت کا کردار کیا تھا. اس عورت کا باپ کہنے لگا یہ عورت نوحہ کرتی تھی اور حسد کرتی تھی, اس کی سزا جو ہے اس عورت کو مل رہی ہے. لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس کو مارا جا رہا ہے اور آگ اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی پشت سے نکالی جا رہی ہے. ایسا تکلیف دہ سین, ایسی تکلیف دہ چیز دکھائی گئی کس کے لیے, جو عورت نوحہ کرنے والی ہے. اور نبی پاک نے تو کہہ دیا وہ ہم میں سے ہی نہیں, وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. فرمایا ناہیہ, نوحہ کرنے والی عورت, اذا لم تتب قبل موتہا, جو اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ نہیں کرتی, تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران, وہ قیامت سے پہلے پہلے, مرنے سے پہلے پہلے اگر توبہ نہ کرے, نوحہ کرتی ہو, اس کو تار کول کی ایک قمیض جو ہے وہ پہنائی جائے گی, اور تار کول اس کو پہنایا جائے گا, ودرع من جربن, اور اس کو جو ہے وہ ایک خارش والی قمیض جو ہے وہ پہنائی جائے گی. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ نوحہ کرتی تھی. نوحہ کرنے کی وجہ سے, پیٹنے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کو تار کول اور خارش کی ایک قمیض پہنائی جائے گی. تار کول پہنایا جائے گا. یہ تار کول سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, لک کتنی جلدی گرم ہوتا ہے, اور اس کا کوئی چھنٹا آپ کے جسم کے اوپر پڑ جائے نا تو وہ بتا دیتا ہے میں کیا چیز ہوں. اور پھر خارش, گندک سمجھ لیں. گویا کہ یہ عذاب اس عورت کو ملے گا جو کسی تکلیف میں نوحہ کرتی ہے. اب تو مقابلے بازی ہوتی ہے, تو نے میرے مرنے پر, میرے گھر میں کوئی فوت کی ہوئی تھی, میں نے نوحہ کیا تھا, تو میرے گھر نوحہ کرنا. اور اگر کوئی عورت نوحہ نہ کرے اسے کہتے ہیں اسے تو کوئی غم ہی نہیں, کوئی تکلیف ہی نہیں, اسے تو کوئی پریشانی نہیں, یہ تو پیٹتے ہی نہیں, یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی رضا پر راضی رہنا, جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک رونے پیٹنے والی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. حالانکہ مسلمانوں کا یہ مہینہ شہر اللہ المحرم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے, اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد اس مہینے میں اللہ کو راضی کیا جائے, اس مہینے کے روزے رکھے جائیں, نہ کہ نوحہ کیا جائے, مرثیے پڑھے جائیں, تعزیے کیے جائیں, نہ کہ جو ہے وہ پیٹنے والی ایک فضا جو ہے وہ قائم کی جائے, اور پورے مہینے جو ہے وہ ایک فضا سوگوار جو ہے وہ رہے. اور نوحے کی نئی نئی قسمیں, سیاہ جھنڈا لگانا, تعزیے نکالنا, تابوت نکالنا, مرثیے پڑھنا. اور پھر اب تو ریکارڈنگ ہو گئی ہے, لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں, ٹریکٹروں پر, اپنے جو ہے وہ دکانوں میں وہ پیٹنے والے جو ہے وہ نوحے والے مرثیے اور تعزیے جو ہے وہ لگائے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. اللہ کے بندو, حضرت حسین کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دو. دنیا جہان کی کوئی
کوئی ایک ایسی کتاب ہو جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے خاندان اور اہل بیت نے اس یہ کام کیا ہو، یہ بعد کی پیداوار ہے، اور پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ شدت پسندی اتنی آ گئی ہے کہ قتل و غارت تک کام آتا ہے۔ سیاہ کپڑے پہننا منع نہیں ہے، خاص لباس پہن کر خاص سیاہ رنگ کے جھنڈے لگانا اور پھر بھوکے پیاسے رہنا، کھانا پینا نہ، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو حضرت حسین کا منگتا کر دینا، حضرت حسین کے نام کے بعد میں کھانے اور پکوان پکانا، حالانکہ اللہ کے نام کا کھانا جائز ہے۔ اور مسلمانوں، اور تمہارے گھروں میں بھی بچے جو ہے وہ شرینڈی بنڈی دی کھانڈ اور پہنتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں رہ گیا، کوئی حلال و حرام میں فرق نہیں رہ گیا۔ نبی پاک نے تو حضرت حسن کے منہ سے وہ کھجور نکال کر باہر پھینکتی تھی، کہا تھا حسین ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقہ محمد اور محمد کی آل پر حرام ہے۔ یہاں پر حضرت حسین کے نام کا کھاتے پھرتے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں رہ گئی کھانے پینے کی، بس کھانا ملنا چاہیے، حلال ہے کہ حرام ہے اللہ کے نام کا کوئی پتہ نہیں۔ سردی ہو گرمی ہو، نوحے کے نام پر اور سوگ کے نام پر ننگے پاؤں چلنا، یہ بھی سوگ کی ایک قسم ہے۔ اپنے گھر کے چولہے بند کر دینا، جیسے محرم کا مہینہ شروع ہو برتن الٹے کر دینا، چار پائیوں کو الٹا کر دینا، اپنے اور زیورات عورتیں اتار دیتی ہیں، اور اس طرح کے لباس پہننا کہ فضا ایک سوگوار جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو معاشرے میں ایک اتنا عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے، لوگ محرم میں شادی کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شادی کرنا گناہ نہیں۔ اگر حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی کرنا منع ہے تو پورے سال کے ایک ایک دن میں کوئی نہ کوئی ایک اللہ والا ضرور فوت ہوا ہے، پھر تو یہ سلسلہ ہی بند ہو جائے گا سارے کا سارا۔ پورے سال میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ میں، کسی دن کوئی صحابی فوت ہوا، کسی دن کوئی نبی فوت ہوئے، کبھی کوئی شہید ہو گیا، کبھی کوئی فوت ہو گیا، تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، شادیاں بند ہو جائیں گی اگر اس طرح سوگ ہونے لگا۔ اور جس کی شادی ہو جائے، جو محرم میں تو کرنا منحوس سمجھتے ہیں، اور جس کی شادی محرم سے پہلے ہو جائے، نئی نویلی دلہن کو لوگ اپنے گھر بھیج دیتے ہیں، تو اپنے گھر ٹر جا، اس کو اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنے دیتے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ نحوست ہے، یہ منحوس ہے۔ اگر ان دنوں میں انہوں نے حق زوجیت ادا کر لیا، اولاد منحوس پیدا ہوگی۔ اتنے گندے ذہن ہیں ہمارے، کس وجہ سے؟ محرم کی وجہ سے۔ زیورات اتار دو، کپڑے پرانے پہن لو، پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، اور زنجیریں، تلواریں، لوہے کی نئی نئی قسمیں، کوئلوں پر چلنا، اور اللہ کے بندو یہ کس نے بتا دیا ہے؟ کوئلوں کے اوپر چلنا یہ لوہے کی ایک قسم ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں تو میں نے تو ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندے نے اپنے آپ کو سوگ کے اندر آ کر ایک مجلس میں یہاں پر گردے کے اوپر گولی ماری کہ میں سوگ کر رہا ہوں، مجھے غم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں کے اوپر تلواریں اور نیزے مار کر خون نکال دیتے ہیں ظالم۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، وہ غالباً ایران کی یا عراق کی کسی ملک، ایک ذاکر ایک چھوٹی سی بچی کو پتہ نہیں کس کی بچی پکڑ کر لے کر آتا ہے، ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، چلے جائیں دیکھ لیں آپ بھی نکال کر۔ سوگ کے نام پر کسی غریب کی بچی کو سب کے سامنے چھری پھیر کر ذبح کر دیا جاتا ہے کہ ہم سوگ منا رہے ہیں۔ اتنی شدت پسندی، اتنی انتہا پسندی کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے حضرت حسین کے نام پر۔ وہ گھوڑوں کے نیچے سے نکلنا، اوپر بیٹھنا، کھانا پینا، اب تو پرانا ہو گیا سلسلہ، اب تو بڑا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو حضرت حسین کے نام پر جو کام شروع ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ویسے حرام کا، سوگ کو حرام کیا کہ سوگ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، تم کون سا سوگ جو ہے وہ منا رہے ہو؟ اور آپ نے فرمایا وہ تو ہم میں سے ہی نہیں، من ضرب الحدود و شق الجیوب، جو صرف اپنے رخساروں کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں، جو جاہلیت کی پکار کو پکارے، چہ جائے کہ بندہ جو ہے وہ تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ اپنا خون نکالے، اپنے آپ کو پیٹے، اور پھر جو ہے وہ بچوں کو پیٹے، اور بچوں کی جو ہے وہ خون نکالے، اور پھر گولیاں چلانا، وہ بچوں کو ذبح کرنا، وہ یہ کس طرح کا سوگ ہے؟ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، ظلم دین کے نام پر۔ سوگ کے نام پر آپ دیکھ لیں، پورا سال کسی کو ہوش نہیں ہوتی، پورا سال
اور پھر ان دنوں میں آ کر قبرستانوں میں میلے لگ جاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے قبرستانوں میں، ایک میلے کی جو ہے وہ فضا قائم ہوتی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، اپنے پچھلوں کی قبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے اوپر مٹی چڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ محرم کا مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا۔ وہ محرم کے مہینے میں مٹی چڑھانا یہ کس نے کہہ دیا؟ محرم کا قبر کی مٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر کسی کی قبر بیٹھ گئی ہے تھوڑی بہت مٹی وہ کسی بھی وقت ڈال لے، محرم کے مہینے میں ایک سوگوار فضا قائم ہوتی ہے۔ جیسے اسلامی مہینہ آ گیا، ہر کوئی بندہ کوئی قبر پر جا رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ عجیب و غریب ایک منظر اور فضا قائم ہے، کوئی تعزیے سن رہا ہے، کوئی مرثیے سن رہا ہے، اور نغمے لگے ہوئے ہیں عجیب و غریب جو ہے وہ پیٹنے والے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، وہ ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہیں ساتھ ساتھ حضرت حسین کے نام پر۔ یہ عجیب و غریب منظر جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اسلام میں اس کا تصور کہاں سے آ گیا ہے؟ نام لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مجالس میں ان 10 دنوں میں آ کر حضرت حسین کا نام لے کر، حضرت فاطمہ کا نام لے کر، کربلا کے شہیدوں کا نام لے کر جو پاک ہستیاں ہیں نا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، حضرت حسین کے ساتھ ہماری بھی محبت ہے، حضرت علی کے ساتھ ہماری بھی محبت ہے، ہماری بھی عقیدت ہے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حضرت عثمان کے اوپر کیچڑ اچھالیں، حضرت عمر کے اوپر کیچڑ اچھالیں، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کیچڑ اچھالیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ صحابہ کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے، اور پھر تانے بانے تاریخ بیان کر کے، من گڑھ تاریخ بیان کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سارے کے سارے کربلا واقعے کے پیچھے یہ لوگ ہیں۔ لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بندہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا نا، اس کا تھوک اس کے منہ پر ہی گرے گا۔ چاند کی روشنی کو دیکھ کر کتے کے بھونکنے سے چاند کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ یہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اذان کی آواز سننے کے بعد کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ اذان کو مؤذن کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ چاند کی روشنی کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے اوپر دفاع لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق کہا تھا، لوگوں میرا ایک صحابی تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو نا، اور میرا ایک صحابی 1 مد یا نصف مد صرف جو اللہ کی راہ میں دے دینا، میرے صحابی کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، احد پہاڑ کا مرتبہ کم ہے۔ کہاں پر؟ احد پہاڑ، اور احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا دے، پھر یہیں پر نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ فرماتے ہیں، اور لوگوں تمہاری ساری سال کی عبادت، ساری زندگی کی عبادت، اور میرے ایک صحابی کی وہ گھڑی جب صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم ساری زندگی عبادت کرتے رہو، اور اللہ کے نبی کا ایک صحابی صرف 1 لمحہ جو اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے نا ایمان کی حالت میں، وہ تم سے زیادہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے۔ یہ تو صحابہ کا مقام اور شان ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کا، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا۔ اور صحابہ تو فتح کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقت آئے گا، سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ، ایسا زمانہ آئے گا، لوگ جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے اور لوگوں میں آواز دی جائے گی، اور لوگوں تم میں اللہ کے نبی کا کوئی صحابی موجود ہے؟ اگر ان میں اللہ کے نبی کا صرف 1 صحابی موجود ہوگا نا، اللہ اسے 1 صحابی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح دے دے گا۔ پھر ایک دوسرا لشکر نکلے گا، کہا جائے گا، لوگوں کیا تم میں اللہ کے نبی کا وہ بندہ موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا تھا؟ یعنی کہ تابعی موجود ہے۔ پھر ان میں سے ایک بندہ نکلے گا جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا تھا، اللہ اس بندے کی وجہ سے لوگوں کو فتح دے دے گا۔ جنگوں میں فتح ملنے والے، یہ تو فتوحات کی علامت ہے صحابہ۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، لوگوں میں اعلان کیا جائے گا، اور تم میں اللہ کے نبی کا کوئی صحابی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح مل جائے گی۔ اور یہ مقام ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کا۔
اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے، اولئک هم الراشدون، اور یہ کامیاب، یہ بھلائی والے، اولئک هم الفائزون، اور یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت اللہ رب العالمین کو دی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہ مومن ہیں، سچے اور حقے مومن ہیں۔ اور جب صحابہ کو لوگ منافقین نے کہا نا کہ یہ بے وقوف جس طرح کلمہ پڑھتے ہیں اس طرح ہم کلمہ پڑھیں، اللہ نے خود صحابہ کا دفاع کیا، الا انہم هم السفہاء، اور تم میرے صحابہ کو جو ہے بے وقوف کہتے ہو اور تم لوگ بے وقوف ہو۔ صحابہ کا تو مقام ہی بڑا ہے، مرتبہ ہی بڑا ہے، لیکن یقین مانیے ان مجالس میں، جن مجالس کو ہم لوگ دیکھنے کی غرض سے صرف جاتے ہیں، دیکھنے کی غرض سے، دیکھتے تو صحیح، کرتے کی نہیں، یہ کرتے کیا ہے؟ وہاں پر نوحہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر پیٹا جا رہا ہے، دیکھنے کی غرض سے بندہ جائے، کسی مجلس میں جائے جہاں پر کسی صحابی کی تنقیص ہوتی ہو، کسی صحابی کے اوپر لعن طعن ہو، حضرت ابوبکر کے ایمان پر کوئی گفتگو ہو رہی ہو، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ایمان میں تنقیص کی جا رہی ہو، اور بندہ دیکھنے کی وہاں پر بیٹھا ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ، اور جب تم کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر اللہ کی آیات کو مذاق اڑایا جا رہا ہو، کفر کیا جا رہا ہو، یکفر بہا ویستہزأ بہا، کفر کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اس مجلس میں نہ جاؤ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ کوئی دوسری گفتگو کرنا نہ شروع کر دیں۔ اگر تم باز نہ آئے جہاں پر اللہ کے نبی کے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور استہزاء کیا جا رہا ہو، وہاں پر تم بیٹھے رہے، فرمایا انکم اذا مثلہم، تو پھر تم ان کے جیسے ہی ہو، پھر تمہارا ایمان بھی گیا۔ اسی لیے ان دنوں میں آ کر صحابہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ یہ نفوس قدسیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ تھوڑی شان ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو صحابی ہونے کا جو ہے وہ لقب دے دیا، یہ بڑا مقام ہے۔ فرمایا ساری زندگی تم لوگ عبادت کرتے رہو، اور اللہ کے نبی کا وہ صحابی جس نے ایک لمحہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے، تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ پروگرام شروع ہو جائیں گے، ان 10 دنوں میں آپ ٹی وی کسی چینل کے اوپر بھی دیکھ لیں، پھر وہی من گڑت قصے کہانیاں، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی بنو امیہ کو برا کہہ رہا ہے، یہ سارے تانے بانے آ گئے۔ اور بھائی سارے کے سارے منظر کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ کربلا کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا، کیا ہوا، بھائی ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ نے ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، قرآن نے کہہ دیا یہ پہلے لوگ ہیں، یہ پہلی امت ہے، یہ پہلے لوگ ہیں، گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات، تمہارے ساتھ تمہارے معاملات، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت حسن کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی، حضرت عمر کو بھی، حضرت ابوبکر کو بھی، اور تمام صحابہ کو مانتے ہیں، اور ان میں کسی کی شان و مقام میں تنقیص نہیں کرتے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے حضرت حسین، اس واقعے کو بیان کرنا غلط نہیں ہے، لیکن تاریخ کو بیان کر کے دوسرے صحابہ کی تنقیص کرنا یہ ظلم ہے، اور اس میں یہ سیدھے سادھے ہم لوگ مسلمان آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتلانا چاہتا ہوں، اگر ان مجالس میں جا کر جہاں پر صحابہ کی تنقیص کی جا رہی ہے وہ غلط ہے نا، یہ نوحہ ہے، تو آج کے مولوی بھی نوحہ کرتے ہیں، اہل سنت کے، اہل الحدیث کے علماء بھی نوحہ کرتے ہیں، سارے نہیں۔ کس طرح نوحہ کیا جاتا ہے؟ اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں، اپنے وعظوں میں ایسے اشعار پڑھنا، ایسی مجلس قائم کرنا جس کے ساتھ ایک نوحے والی، وین والی فضا قائم ہو جائے، یہ نوحے کی بدترین قسم ہے۔ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں ماں میری ماں، ماں میری ماں، انشاءاللہ کسی دی ماں نہ مرے، انشاءاللہ کسی دا بھرا نہ مرے۔ کیوں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ماں بھی فوت ہوگی، باپ بھی فوت ہوگا، بھائی بھی فوت ہوگا، بہن بھی فوت ہوگی، ہر ایک نے فوت ہونا ہے۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ کسی کا بھرا نہ مرے، اور تیرا بھرا مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اور مجلس قائم کی جاتی ہے، ماں کانفرنس، با کانفرنس بلایا جاتا ہے، ایک نوحے والی، ایک وین والی فضا قائم کی جاتی ہے، رو رو کر دکھایا کیا جاتا ہے تقریر کے اندر، یہ وین ہے، یہ نوحہ ہے، یہ اور کیا ہے؟
ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک بار تو لوٹ کر بابا جی واپس آؤ، ابا جی واپس آؤ۔ بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو فوت ہو جاتا ہے وہ واپس آتا ہے؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ بابا جی واپس آؤ؟ وہ ایک تقریر کرتے ہوئے مولوی صاحب کہتے ہیں اٹھ ماں گھر چلیے، کتنے آ ڈیرے لائے نہیں، اٹھ ماں گھر چلیے۔ کیوں جی؟ ماں فوت ہو جائے واپس آتی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے وہ گھر جس گھر میں صحابہ فرماتے ہیں فوتگی والے گھر میں کسی قسم کی کوئی مجلس قائم ہوتی نا، کسی قسم کا کوئی اکٹھ ہوتا، ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے۔ میت والے گھر میں کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہونا، میت والے گھر میں کسی مولوی کو بلا کر جلسہ کرنا، میت والے گھر میں بلا کر کسی عورت کا جلسہ کرنا، یہ نوحہ ہے۔ یہ نوحے کی بدترین قسم ہے جو آج اہل سنت اہل جماعت اہل حدیث کے جلسوں میں بھی گھروں میں بھی قائم ہو گئی ہے۔ جس کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے اگلے دن عورتوں کا جلسہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مردوں کا جلسہ ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ کر ماں کا فرض کروا لیتا ہے۔ بھائی اگر کل غلط ہے، 7واں غلط ہے، 40واں غلط ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، تھوڑی مجلس والی بات کرتے ہیں، وہ کیوں غلط ہے؟ آپ اپنی مسجدوں میں اپنے ماں کے فوت ہونے پر، باپ کے فوت ہونے پر ایک مخصوص دن میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، اپنے محلے والوں کو اکٹھا کر کے ماں کے نام پر مولوی سے تقریر کروائیں اور اس میں رونے والی ایک فضا قائم کریں، بعد میں اپنے فوت ہونے والے کی دعا کروائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نوحہ ہے، یہ نوحہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر میں جو کسی قسم کا اکٹھ ہوتا نا، ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے۔ اور نوحہ کیا ہے؟ وین ڈالنا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا، وین ڈالتے ہیں، وین، ماں ماں ماں، باپ باپ باپ، کیا ماں ماں ماں، رو رو کر پھر تقریر کرنا ماں ماں ماں۔ اس مسئلے کو سمجھیں اور عقیدے کو مضبوط کریں کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، باپ فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو گھروں میں جلسے ہیں نا، مولوی کو تو پیسے دیں، تقریر کرے گا اور اپنے رستے۔ مسئلے کو سمجھیں کہ وہ جلسہ آپ کے گھر میں ہو، مردوں کا ہو، عورتوں کا ہو، یہ جلسہ نہیں، نوحہ ہے، نوحہ۔ اور نوحہ کرنے والی عورت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کو ایک تارکول اور خارش کی قمیض پہنائی جائے گی۔ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بندہ جو ہے وہ نوحہ کرے۔ تو یہ جو جلسے کیے جاتے ہیں نا عورتوں کے ہمارے گھروں میں، یہ بھی غلط ہے۔ جو مردوں کے جلسے فوتگی والے گھر میں اکٹھا ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ تعزیت کے لیے کوئی بندہ آ گیا تو ٹھیک ہے، کہتے ہم نے اسی کی کرنا ہے، اسی دین دی گالی کرنی ہے، تو پھر کل کیوں غلط ہو گئے جی؟ قرآن خوانی کیوں غلط ہے؟ پھر قرآن ہی پڑھتے ہیں وہ۔ ایک ٹولہ جو ہے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے، دوسرا ٹولہ کل کر لیتا ہے، تیسرا ٹولہ ساتہ چالیہ کر لیتا ہے، اور ہم لوگ جلسہ کر لیتے ہیں۔ بات تو آگی وہی، صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر میں اکٹھا ہونا ہی نوحہ ہے۔ یہ جلسے کر رہے ہیں، میت کے گھر میں جتنا اکٹھے ہوں گے اس گھر کے اوپر بوجھ ہی پڑے گا کھانے پینے والا، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ پھر ماڑی روٹی بھی نہیں کھاندے۔ ایسی ظلم کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، انہی کا مال بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما۔ یاد رکھیں جس طرح ان مجالس میں جا کر بیٹھنا گناہ ہے نا جہاں پر صحابہ کی تنقید ہوتی ہو، ویسے ہی ان فوتگی والے گھروں میں جا کر جہاں پر جلسہ ہوتا وہاں پر بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ صرف تعزیت کریں اور تعزیت کے مسنون کلمات پڑھیں اور اپنے راستے پر پڑھیں۔ یا اللہ یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی یہ فضا ہوتی ہے، اللہ کرے امن کے ساتھ یہ وقت گزر جائے، اور پھر ایسی تشدد کی لہر آتی ہے، پھر ایسی مجلس قائم ہوتی ہے، ادھر سے لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں باس باسا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک نہ جائیں، لیکن کم از کم صحابہ کا دفاع ہمارے اوپر ضرور ہے کہ کسی جگہ پر اگر کسی صحابی کی تنقید ہو رہی ہے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی شان بیان کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ شان دی، یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت عثمان کا دفاع کیا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔